علی اب نہیں چکھی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں۔ وہ پوچھا کسی نے جانتے ہو کون علی؟ کہا مشہور جس کے فقر کی جگ میں کہانیاں پھیلی ہیں، جس کے رخ پہ خدا کی نشانیاں، جس کے قدم کی گرد بنے کامرانیاں، وہ جس کے بچپنے پہ ہوں قرباں جوانیاں، سجدے غلام جس کے عبادت کا نیز ہو، گفتار جس کی ذوق شہد سے لذیذ ہو، ایمان و کفر میں جو نشان تمیز ہو، خود اپنی زندگی سے جسے حق عزیز ہو، رن میں جو اپنی تیغ سے محشر بپا کرے، دین محمدی کا لہو سے دفاع کرے، مانگے کوئی قطرہ تو سمندر عطا کرے، جس کا پسر ہی دشت کو کرب و بلا کرے، مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات میں، لاؤ تو کوئی مثل علی کائنات میں۔ مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات میں، لاؤ تو کوئی مثل علی کا، اور مرحب شکن وہ دن میں تو شب کو صلات، شب کی صلات صحابہ جانتے تھے حضرت علی شب کو صلات میں، نوافل میں، عبادت میں جاگا کرتے ہیں۔ پھر ہجرت کی رات کے بعد تو پوچھا ہوگا آپ تو ویسے ہی نہیں سوتے، اب تو دشمن تھے، اب تو سونا اور مشکل ہوا ہوگا۔ حضرت علی سماعت کریں بس یہ قطع اعلان۔ اور شاہ صاحب میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے۔ میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے۔ عدو بستر نبی کا، موت کا ڈر، خوف کا پہرا، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ عدو بستر نبی کا، موت کا ڈر، خوف کا پہرا، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ سامعین محترم اور دنیا بھر کے ناظرین کرام ایک اعلان سماعت کیجئے۔ 7 نومبر بروز اتوار صبح 10:30 بجے ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی خیابان سر سید میں سالانہ خصوصی تربیتی نشست درس قرآن و محفل ذکر کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سے خصوصی خطاب ہم سب کے آقا، ہم سب کے سرپرست، ہم سب کے رہنما، مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی فرمائیں گے۔ اور اس محفل میں تلاوت کلام مجید کی سعادت جناب قاری رجا ایوب صاحب تنزانیہ سے تشریف لا رہے ہیں، سعادت حاصل کریں گے، اور جناب قاری عبدالستار قادی صاحب، اس کے علاوہ الحاج محمد عامر فیاضی، الحاج شہباز قمر فریدی اور الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہدایہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا بھی اہتمام ہے، اور سنگیوں سے گزارش ہے کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، محفل انشاءاللہ ختم شریف کی محفل ٹھیک 10:30 بجے صبح شروع ہو جائے گی، تو تمام حضرات جوق در جوق زیادہ سے زیادہ تعداد میں ادارے میں پہنچیں۔ اور شاہ جی کے لیے مختص کیا یہ شعر اس سے اچھا نہ ملا۔ ناظرین کی نظر شاہ جی کو بلانے سے پہلے اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا
و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد ناظرین باتمکین، اللہ تعالیٰ سدا آپ کو روحانی خوشیاں نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی نسیم راحت ہمیشہ آپ کو نوازتی رہے۔ دعائیہ کلمات کے بعد خلق عظیم پر آپ میرا یہ دوسرا خطبہ سماعت فرمائیں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عربستان کے اندر لوگوں کے جھگڑے چکانے کے لیے اور آویزیاں ختم کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ بت پرستی کے سوا، صنم پرستی کے سوا کوئی دین بھی موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نظام بھی موجود نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی راہبر نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا جو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ انسانیت کی قدریں مٹ چکی تھیں، نسوانیت عیاشیوں کا ایک ذریعہ بن گیا تھا، رشتوں کے تقدس پائمال ہو گئے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ آپ ناموس رہبری کی دولت لے کر جب غار حرا سے نیچے اترے تو حضرت جبرائیل امین نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ تازہ وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر واپس لوٹے، کاشانہ رحمت میں قدم رکھا تو طبیعت کے وسیع جہاں میں کتنی روشنیاں تھیں اور کتنی سوچیں تھیں کہ یہ نور کا قافلہ کس طرح منزل کی طرف بڑھے گا۔ طبیعت افکار کے ہجوم میں تھوڑی وجل محسوس ہوئی تو آپ نے اپنی وفا شعار رفیقہ حیات سے کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔
خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا نے جب مبارک طبیعت میں کچھ رنگوں کو نمایاں پایا اور کچھ رنگوں کو باسی دیکھا تو آپ سرکار عالمیہ کو لے کر ابن عم کے پاس یعنی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ساری باتیں ورقہ بن نوفل نے سنی تو ساتھ ہی استفسار کیا کہ وہ جو فرشتہ آیا ہے اس نے ابھی یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ. حضور علیہ السلام نے کہا ابھی نہیں. تو انہوں نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ کاش جس وقت آپ لوگوں کو دعوت دیں گے میں اس وقت گبرو ہوتا تو میں آپ کی تحریک اور آپ کی دعوت کی مدد کرتا. پھر اور روشنیاں سی ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پھیل گئیں اور کچھ خوشبوئیں خدیجۃ الکبریٰ کی طبیعت میں ودیعت ہو گئیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے مدد کا کلمہ کہا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ورقہ کے ساتھ کیا ہوگا تو حضور نے کہا میں نے خواب میں ان کو سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دوزخ ان کے لیے نہیں ہوتی جو مصطفیٰ کے لیے ہوتے ہیں. یہ آتش سوزاں کسی اور کے لیے ہے، محمدی قافلے والوں کے لیے نہیں ہے. میں ہلکے سے ہی انداز سے کہہ سکتا ہوں اللہ جب دینا چاہے تو ابو لہب کی اٹھتی ہوئی ولادت کی خوشیوں میں انگلی ان کے لیے تخفیف کا سبب بن جائے اور اس کو بخاری روایت کرے. ورقہ کلمہ نہ پڑھیں، صرف مدد کا یقین دلائیں تو جنتی لباس سفید ان کو پہنا دیا جائے اور راوی کمزور نہ ہو، راوی مصطفیٰ کریم ہوں. اگر مددوں کے جہاں میں ان کی مدد ہو سکتی ہے تو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کاشانہ کرم میں واپس لوٹے تو جب بات ورقہ کو پہنچی تو ان سے قصبے محلے اور آبادی میں بھی عام ہو گئی کہ اس طرح آمینہ کا لخت جگر ہے وہ غار حرا سے واپس لوٹا ہے. اور انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. خدیجۃ الکبریٰ نے وجدان کا پیغام انسانیت کو دے دیا ہے. ورقہ بن نوفل نے بھی اچھے اظہارات کیے ہیں. تو کہیں کعبے کی اوٹ میں ولید بن مغیرہ بیٹھا تھا،
اس نے کہا کہ ویسے ہی ابو طالب کا بھتیجا محمد مجنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید وحی کے نزول کے بعد یہ پہلی گالی کی صورت میں مشرکوں نے تحفہ دیا۔ خاندان رسول اور حضور کے کاشانہ کی طرف یہ پہلا گن تھا جو پھینکا گیا۔ شاید یہ آزمائشیں قیامت تک چلتی رہیں گی۔ یہ امتحانات قیامت تک ایمانوں کی ابتلاء اور آزمائش کا سبب بنے رہیں گے۔ معاف کریے، جس وقت شہر میں حضور کے لیے یہ بات عام ہوئی کہ وہ مجنون ہے، پہلی 5 آیات سورہ قلم کی نازل ہوئی۔ شان نزول ان آیات کا یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ رب کریم نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے کہا تم غلط کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے۔ کسی مجنون کی تاریخ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس ادنا سا اخلاق بھی ہو۔ میرا محبوب تو وہ ہے جس کو میں نے خلق عظیم دے دیا ہے۔ خلق عظیم کی دولت میں نے اپنے نبی اور اپنے رسول اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیا ہے۔ حالی وقار ناظرین، یہاں میں رک کے کہوں گا کہ افلاطون، ارسطو، سقراط وغیرہ کو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاق کا فلسفہ یہ ہے کہ خلق اور اخلاق مسرتوں کے حصول کے لیے بنتے ہیں۔ اسی کو بعد میں نظریہ افادیت سے تعبیر کیا گیا، لیکن رسول کریم نے آ کر ان فلسفوں کو رد کر دیا اور کہا کہ مسرتوں کے آنگن میں اخلاق کبھی نہیں رقص کرتے۔ اخلاقیات ہوں یا قوانین، ان کا مقصود اور مطلوب اور ہوتا ہے۔ یا نبی اللہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ۔ اے محبوب، آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ ستی مسرتیں یہ نبی کا مقصود نہیں، ایک رسول کا مقصود یہ ہے کہ محبوب ان کو کہو میری نمازیں بھی اللہ کے لیے اور میری قربانیوں کے مناسک بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو جاری اخلاقیات کے فلسفے تھے ان کو ریجیکٹ کر کے پوری انسانیت کو رب کریم کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا۔ عالی وقار ناظرین، سامعین، یہاں میں عرض کروں گا کہ اخلاقیات کی دولت میں کتنے اخلاق ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، آپ کہاں تک کاؤنٹ کریں گے کہ
ایتھکس جو ہیں، مورلز جو ہیں وہ اتنی تعداد میں ہیں۔ اخلاق جلالی ایک ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ اس مرد کلندر نے بڑی ہمت کی ہے اور 41 ایتھکس لکھے ہیں، اور اس کو بعد کے لوگوں میں ڈی کارٹ وغیرہ نے جس وقت اس کو گنا تو 71 تک اس تعداد کو پہنچایا، لیکن ڈی کارٹ پر الزام یہ لگا کہ اس نے امام غزالی کی چوری کی ہے اور احیاء العلوم کے مضامین کو سرقہ کر کے اپنے نام اس نے لکھ دیا۔ لیکن اخلاقیات کی تاریخ میں 71 سے ایتھکس اور اخلاق آگے نہ بڑھے۔ آج میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا۔ لو ٹو نو امریکہ کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہر شعبے کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے اور ریسرچ کر کے وہ اپنی رپورٹ شائع کرتے ہیں۔ لو ٹو نو کے اندر انہوں نے ایتھکس پر جو کچھ لکھا، اخلاقیات پر جو کچھ انہوں نے اور رقم کیا، وہ صرف 12 چیزیں لکھیں۔ ان کے مؤلفین اور ان کے مصنفین اور ان کے محققین اور ان کے ریسرچ سکالرز جس وقت آگے بڑھے تو ان نے لکھا کہ آلویز ٹیل دا ٹروتھ، سچ کہیے، ہیو کریج، ہمت سے مسائل کا سامنا کریں، کیپ یور پرومسز، عہد اور وعد کی پابندی کریں، ڈو ناٹ چیٹ، دھوکہ کسی کو نہ دیں، ڈو ناٹ جج، کسی شخص کے بارے میں غلط رائے نہ قائم کریں، اور بی فارگیونیس یا فارگیو کہ معاف کرنا سیکھیں، ہیو انٹیگریٹی، دیانت دارانہ زندگی گزاریں، ہیو پیشنس، صبر سے کام لیں، لائل ہوں، ہیو ہیوملٹی، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور بی جنرس، سخی بنیں، اور ٹریٹ ادرز ایز یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ، جیسے آپ اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے سلوک کریں، دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں۔ آئیے میں 12 باتیں دیانت کے ساتھ آپ کو بتانے کے بعد اخلاق جلالی کی 41 باتیں، اور اس کے بعد اگر یونان کے رہنے والے جن لوگوں نے افکار کے فلسفے بنے ان کی باتیں جمع کر لیں تو 71، زیادہ سے زیادہ اگر انڈے بچے باتوں سے نکالیں تو 100 سے زیادہ بات نہیں پہنچتی۔ آئیے ایک حدیث سنیں۔ اب میں آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ پڑھنا چاہیں تو روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے اس کو بیان کیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشش کی نوید سنائی، لیکن آپ کا لہجہ اور آپ کا اسلوب کیسا تھا؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اخلاق کی تعداد جو ہے وہ 360 ہے۔ میں حدیث شریف کوٹ کر کے رادر فخر محسوس کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں پورے مغرب کے سکالرز ریسرچ کرنے کے بعد 12 باتوں سے آگے نہ نکلیں اور اخلاقی جلالی پڑھانے والے 41 باتوں سے آگے نہ بڑھیں، اس زمانے میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں 1400 سال پہلے کی۔ حضور نے کہا اخلاقیات کی تعداد 360۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 ہے۔ سید سلیمان گل صاحب، فاروق مصطفی صاحب، بڑے آنریبل آپ میرے مہمان ہو، میں عرض کروں گا کہ
اگلی بات سننے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 360 جو اخلاق ہیں، اخلاق نہیں اخلاق جمع، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ توحید کو مان لے، اللہ کو واحد احد مان لے، لم یلد ولم یولد، خدا کو اس کی صفتوں افعال میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے، میرے حضور نے فرمایا ان 360 میں سے ایک بھی کسی کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سر جھکا کے کہا حضور ان 360 میں سے میرا بھی کوئی حصہ ہے؟ ان 360 میں کوئی میرا بھی حصہ ہے؟ حضور نے فرمایا سارے کے سارے تیرا حصہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے شاہکار اپنے کمپینینز کو بنا دیا اور کہا کہ تیرے اندر ساری 360 باتیں موجود ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب باب علی سے آپ داخل ہوں تو اتنا ہی کافی ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے برتن کسی کا بھی خالی نہیں چھوڑا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی نفیس باتیں، لطیف باتیں زیر بحث آ جائیں گی، وگرنہ 360 صدیق کو ملی، لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ یہاں سے اوپر حضور سے کون ملتا ہے تو حسن نظر آئے گا، نیچے نیچے کون ملتا ہے حسین نظر آئے گا۔ گویا یہ حلیوں کا حسن اور حسن کے حلیے تو صرف خیمے والوں کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ زہرا، جس وقت کوئی گھر کا فرد ان کو دیکھتا تو لوگوں نے قسم کر کے کہا کہ بی بی پاک کو دیکھو تو فوراً لگتا تھا کہ محمد عربی نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 360 ایتھکس ہیں، اخلاق ہیں۔ عالی وقار دوستو، اصل میں آنکھ جب دیکھتی ہے تو آنکھ کا ایک اخلاق ہوتا ہے، کان جب سنتے ہیں تو کان کا ایک اخلاق ہوتا ہے، دماغ جب سوچتا ہے تو دماغ کا ایک اخلاق ہوتا ہے، زبان جب بولتی ہے تو زبان کا ایک اخلاق ہوتا ہے، قدم جب چلتے ہیں تو قدم کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہاتھ جب پکڑتے ہیں تو لمس میں بھی ایک اخلاق ہوتا ہے، صاحب دل جب دھڑکتا ہے تو دھڑکنوں میں بھی ایک اخلاق ہوتا ہے۔ میرے حضور نے کہا انسانی جسم کے بند 360 ہیں اور اللہ نے 360 ہی ایتھکس ایک انسان کو عطا کر دیے۔ یہاں یہ حضور نے تمہاری اور ہماری بات کی ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری اور ہماری بات کی ہے۔ حضور نے اپنی بات نہیں کی ہے، حضور کی بات اللہ نے کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اچھا اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اخلاقیات کی تاریخ میں 4 چیزیں ہیں، صرف 4 چیزیں، 360 ہوں یا 1000 ہوں، وہ سارے کے سارے اخلاقیات ان 4 چیزوں سے
बिलोंग करते हैं, उन्हीं की फैमिलीज हैं अखलाकियात की तारीख में। पहले सुने कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं। इहयाउल उलूम में गज़ाली लिखते हैं कि पहली चीज़ है हिकमत। पहली चीज़ है हिकमत। गौर से सुने। अब मैं आपको बताऊं कि हिकमत को आप सेंटर में रखें तो अगर नीचे की तरफ झुकें तो सफ़ात होती है। सफ़ात कहते हैं हमाकत को, कि जिस वक्त इनसे कहा जाता है ईमान लाएं तो ये कहते हैं हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। सफ़ात दरअसल हिकमत से गिरी हुई एक सफ़ी आदमी जो है, वो जो टैलेंट होता है जो उसको मिलता है वो गलत जगहों पर सर्फ करता है, वो सही जगहों पर सर्फ नहीं करता, उसको सफ़ात कहते हैं। और हिकमत से आगे बढ़ जाएं तो उसको बुल्लाइयत कहते हैं, बुल्ला होना, कि उसको जो टैलेंट और सलाहियत मिलती है पहला बुरी जगह खर्च करता है, और जो बुल्ला है वो खर्च करता ही नहीं है। वो अपनी अकल, अपना टैलेंट, अपनी सलाहियत, अपनी अहलियत वो खर्च करता ही नहीं। और याद रखना, सफ़ात भी ना हो और बुल्लाइयत भी ना हो, और एक बंदा टैलेंटेड हो और उसको मालूम हो कि मुझे अपना जौहर अक्ल और जौहर सलाहियत कहाँ सर्फ करनी है, उसको रजुल हकीम कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि हिकमत का मैं गारूं, अली उसका दरवाज़ा है। हिकमत, हिकमत की मैंने तशरीह की। बहुत सारे उलूम, फ़नून, मारिफ, आगाही, इस फैमिली की चीज़ें हिकमत से अल्लाह ताला पैदा करता है। और याद रखना, हिकमत सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू ने मेरे हुजूर को दी, इसीलिए बहसत का जहाँ जिक्र हुआ, कहा यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी किताब भी सिखाता है, नबी हिकमत भी सिखाता है। सिखाने का मतलब टू टीच से किया जाएगा। माना यह है कि नबी सफ़ात भी ख़त्म करता है, बेअक्ली भी ख़त्म करता है, और बंदे को दानिश के आसमां पर खड़ा कर देता है। अब नबी से पूछें किसी को आसमां पर पहुंचाया भी है, वो कहते हैं मैं हिकमत का गानू, अली उसका दरवाज़ा है। आइए मैं दूसरी चीज़ अर्ज़ करूं, वो इफ़्फ़त है। इफ़्फ़त है, ये दूसरा अखलाक है। दुनिया भर में जितने अखलाकियात हैं, 360 हों या 7 हों या 41 हों या 71 हों या 100 हों या 101 हों, वो सारे इन्हीं 4 चीज़ों से पैदा होते हैं। इल्म, मारिफ़, हिकमत के पेट से पैदा होते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है नवाज देता है, जितना चाहता है अल्लाह उसको नवाज देता है। आली वकार दोस्तों, इल्म भी इसी का हिस्सा है। कायनात, इसको फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि अखलाकियात जितने हैं या वो इल्मिया हैं या वो अमलिया हैं। इल्मिया के अंदर आप चले जाएं तो नॉलेज, सबसे ज़्यादा नॉलेज, जनाब माफ़ करिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मदीना पर नहीं कहा था कि जिसने जो सवाल पूछना है मुझसे पूछो। एक बंदा खड़ा हो गया था, कहने के बाद कहा कि ऐ नबी मोहतरम बताएं मेरा बाप कौन है, मैं किस बाप के मिलने से पैदा हुआ हूँ। तो रसूल करीम ने नाम ले लिया। इसका मतलब यह है कि तुम बापों की पीठ में झांको भी तो तुम्हें मालूम नहीं होता कि स्पर्म्स किधर से आए हैं, लेकिन नबी चाहे तो बापों की पीठ देख ले और चाहे तो अर्शे मुअल्ला पर नजर डाल दे। माफ
معاف کیجئے. اور میں عرض کرتا چلوں کہ علم کی سند حضور نے کس کو دی ہے؟ سارے محترم ہیں، سارے محتشم ہیں، سارے تارے ہیں، لیکن بلند ستاروں کی تعظیم کرو، ان کو ادب دو، ان سے پیار کرو. علم حضور نے سب کو دیا، تو قسم تمہیں دانش اور انصاف کی کہ حضور کی ذات کے بعد علی کے بغیر کوئی ہے جس نے ممبر پر چڑھ کر کہا ہو کہ جو چاہو سوال کرو؟ سلونی اما شئتم، تم مجھ سے سوال کرو جو چاہو. یاد رکھنا دعوت دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. حضور خاتم النبیین ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ ہر سوال کا جواب دینے والے ہیں، لیکن اپنے علم کی کوئی دلیل بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضور نے کہا کہ علی علی علی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علی کے بعد غوث پاک نے ممبر بغداد پر کھڑے ہو کے ایک اسفراہینی مولوی وہ آیا اور بیچ میں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا. تو ابھی کتابیں سنبھال رہا تھا اور اپنے آپ کو سمیٹ رہا تھا. تو سیدی عبد القادر جیلانی نے کہا یا منافق کم، منافق کھڑا. وہ جب کھڑا ہوا تو کدھر آئے ہو؟ جی میں تو توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تائب ہونے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ انہی کو سزاوار ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہاری کائنات کو اس طرح دیکھا جیسے ہتھیلی پر ایک ریت کا ذرہ رکھ دیا جاتا ہے یا خردل رکھ دی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ حکمت کے قبیلے سے علم ہو، یہ اس سے جتنے اخلاقیات بنتے ہیں. جناب اگر پیک پر کوئی نظر آتا ہے تو میرے حضور نظر آتے ہیں. میں اس پر غزالی کی بات مجھے بہت اچھی لگی. وہ غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ہم نائی کی دکان پر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک آئینہ سامنے لگا ہوتا ہے، ایک آئینہ پیچھے لگا ہوتا ہے. تو عجام پوچھتا ہے بال کٹانے والے سے کہ ادھر سے بال ٹھیک کاٹے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ تھوڑے سے بنا دو، ادھر کر دو ادھر کر دو. اس کو علم غیب تھوڑا ہی ہے. ما غاب عن البصر، جو آنکھ سے پوشیدہ وہ تو غیب ہوتا ہے. نائی کی دکان پر آپ بھی جا کے دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بال ٹھیک کٹے ہیں یا نہیں کٹے. غزالی لکھتے ہیں اصل میں ایک آئینہ دوسرے آئینے کے سامنے جب آتا ہے تو ادھر کی تصویریں ادھر بنتی ہیں اور ادھر کی تصویریں ادھر بنتی ہیں، تو دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ مومن کا آئینہ جب ذکر خدا کا اخلاق اپنا لیتا ہے تو آئینہ بن جاتا ہے. یہ آئینہ لوح محفوظ کے آئینے کے سامنے آتا ہے تو اللہ ادھر کی ساری تصویریں ادھر بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ادھر کی ساری تصویریں یہاں اور ادھر بنا دیتا ہے. میں نے کہا ایک حکمت ہے، اور حکمت اخلاق کا وہ پہلو ہے جو علم اور اس فیملی سے معرف، مشاہدات، آبزرویشنز، تحقیقات، ریسرچ، یہ سب اسی سے متعلق ہوتی ہیں. دوسری چیز عفت ہے. میرے پیارے، بندہ جو پاک صاف دیکھنا ہو، کائنات میں مزکی اور صاف ستھری قیادت، کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی کمی، کوئی قصور، کوئی میل اگر نہ دیکھنی ہو اور کوئی عظیم ہستی دیکھنی ہو، یہ اخلاق اگر دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف، شفاف، منور، بیضاء، حسین، جمیل اور رفیع المرتبت میرے آقا کو پیدا کر دیا. اور حضور آئے
اور یہ الفاظ کتنے حسین الفاظ ہیں کہ ایسے لگتا ہے حسان ابن ثابت ہو تو وہ یہ کہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے خدا حضور سے پوچھ پوچھ کے ان کو بناتا رہا ہے۔ کما تشاء کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق حضور کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، اور انسان کے اندر بھی سب سے صاف آدمی اخلاق والا آدمی ہوگا جو صاف ستھرا ہوگا، جو صاف ستھرا ہوگا۔ کہتے ہیں دلی میں کسی مجذوب نے کہہ دیا تھا کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جو نالے کا صاف ہو اور عصر کی سنتیں اس کی نہ رہی ہوں، تو جناب ہر طرف سکوت طاری ہو گیا تھا۔ التمش نے آگے بڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو میرے دوستو، طہارت، صفائی، کیریکٹر، اگر کسی ذات نے یہ ایتھکس دیے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے سونے شجاعت۔ شجاعت، آپ اخلاق کی کتابیں پڑھیں، پتہ نہیں میرا تلفظ صحیح ہے حمزہ صاحب یا نہیں، لیکن ایک انگلینڈ کا بہت بڑا محقق ہے، اس کو کہتے ہیں پالے بنتھم۔ تو یہ جو پالے ہے اس نے کتاب لکھی ہے اخلاقیات پر، اور وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے ریسرچ کی کہ یہ جو چار چیزیں ہیں کس آدمی کے اندر سب سے زیادہ ہیں، تو کہنے لگا مجھے سوائے محمد عربی کے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اور تیسری چیز ہے شجاعت۔ شجاعت اخلاقیات میں بہادری، کون آدمی ہے بہادر؟ شجاعت کس میں زیادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ حضور کی ذات سے بڑا کوئی بہادر آدمی جو ہے وہ قافلہ انسانیت میں نہیں گزرا ہے۔ لیکن حضور سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر کون ہے، وہ کہتے ہیں اشجع الناس علی۔ اشجع، یہ بھائی یہ حضور نے کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ علی اشجع الناس ہے۔ اگر میرے بعد کوئی بہادر ترین آدمی دیکھنا ہو اور شجاعت کا اخلاق اس کے اندر دیکھنا ہو تو ولی المرتضیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کی اولاد نہیں ڈرتی تو ولی کس سے ڈرتے ہیں؟ بھائی معاف کرنا، میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، سونے لقب دیکھ سن کے دیا کرو۔ ہر آدمی کرم اللہ وجہہ نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی کرم اللہ وجہہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہی ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ کہہ لے۔ تکریمات کا تاج میرے مصطفیٰ نے علی کے سر پر سجایا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن علی ایسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ معاف کریے۔ اور اشجع الناس بھی حضور نے، ویسے میں نے عرض کیا کہ حضور جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، نہ کوئی پہلے گزرا ہے نہ۔ اور میں اب اپنے ذوق کے مطابق ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں کہ 34 منٹ پر میں نے صدیوں کا خطاب پہنچانا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا کہ حضور نے کہا کہ 360 اخلاق ہوتے ہیں، اگر توحید کے ساتھ ایک بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن ایک حدیث پڑھ کے میں اپنا ذوق اخلاقیات کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول کریم نے فرمایا
بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ حضور کی حدیث پڑھی، میں مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں، میں مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں، میں مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں اخلاقیات کو کامل کر دوں، میں ان کو کمال تک پہنچا دوں۔ سمجھے نہیں حضور نے کیا فرمایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کو بھی ایک اخلاق ملا تھا، شیش کو بھی ایک اخلاق ملا تھا، اور ابراہیم کو بھی ایک اخلاق ملا تھا، اسماعیل کو بھی ایک اخلاق ملا تھا، عیسیٰ کو بھی ایک اخلاق ملا تھا، یوسف کو کنویں میں مناجات کا بھی ایک اخلاق ملا تھا، اور تاج سروری سر پہ رکھ کر لوگوں کے مسائل حل کرنے کا بھی ایک اخلاق ملا تھا، ایوب کو صبر کا بھی ایک اخلاق ملا تھا، نوح کو سفینے میں بٹھانے کا بھی ایک اخلاق ملا تھا۔ یہ سارے نبیوں کو اللہ نے اخلاق دیے تھے، لیکن میرے حضور نے کہا کہ وہ ذرا کم کم تھے، پورے پورے تھے لیکن کم کم تھے۔ یہ اللہ نے مجھ تک چھوڑا تھا کہ محبوب جب تو آئے گا تو جدھر جو اخلاق تھا اس کو پورا کر دینا، یہ تیرا کام ہوگا۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبر ایوب کا کسی نے جلوہ دیکھنا ہو تو سلام کرے پھر مدینہ آ جائے، اگر کسی نے تبلیغ کا جلوہ دیکھنا ہو عیسیٰ کو سلام کر کے پھر ذرا مدینہ آ جائے، اور اگر کسی نے شفقت دیکھنی ہو شعیب جیسی اور خطابت دیکھنی ہو تو دیکھ کے سلام کر کے مدینہ آ جائے۔ نبی 1,24,000 گزرے ہیں لیکن ان کے تفردات کا نور اور نگین اللہ نے تاج محمد میں سجا دیے ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا میں نے چوتھی بات ابھی نہیں بیان کی، حکمت ہے، عفت ہے، حکمت اور عفت کے بعد میں نے کہا شجاعت ہے، اور یار معاف کرنا، انصاف سے سوچیں، بغض کہ اندھے آئینے میں نہ دیکھیں، صاف شفاف آئینے میں دیکھیں کہ حکمت بھی علی کے نام، معاف کرنا عفت صفائی کا نام ہے۔ تو اگر میں کہوں صفائی کی بات تو آپ کہیں گے تعصب سے کہتا ہے، اگر قرآن کہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِرَكُمْ تَطْہِیرًا وَيُطَہِرَكُمْ تَطْہِیرًا، کیا قرآن کے لفظوں پر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں؟ نہیں مانیں گے۔ ہائے حکمت کدھر جا رہی ہے مصطفیٰ سے؟ علی کی طرف جا رہی ہوں۔ طہارت کدھر جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ علی کی طرف جا رہا ہوں۔ شجاعت کدھر جائی ہے؟ بی بی شجاعت کدھر جا رہی ہے؟ مقام علی کے گھر کی چیزوں علی کی طرف جا رہی ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ یار شعری ذوق تو میرا کمزور ہے لیکن محسوس ہونے کے لیے دل تو ہے، بندے کے دل کی دھڑکن ٹھیک ہونی چاہیے۔ پیر میرے ارشاد صاحب گولڈوی نے کیا خوب کہا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، جس شان سے شانہ سب بڑیاں۔ یہ جب میں ذکر کرتا ہوں مولا علی کا یا ذکر کیا ابو بکر صدیق کا، سونیا یہ دینے والے تو میرے حضور ہیں نا، خیرات تو سب کو حضور ہی سے ملی ہے نا، مصطفیٰ کریم سے ملی ہے۔ چوتھی چیز ہے یاد رکھنا، وہ عدالت ہے۔
علامہ حافظ قاسم صاحب، عفت جس وقت ٹوٹتی ہے نا تو شر کی طرف جاتی ہے. جیسے میں نے حکمت پر کہا، ادھر سے شر پیدا ہوتی ہے، شرارے پیدا ہوتے ہیں. اور عفت جس وقت ادھر جاتی ہے تو خمود پیدا ہوتا ہے، بالکل اندر خواہش ختم ہو جانا، بندہ روٹی نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا. ادھر خمود ہے اور ادھر شر ہے. اس کا درمیان جو ہے وہ درمیان عفت ہے. بین ہی جو شجاعت ہے، شجاعت کے اس طرف جائیں تو بزدلی ہے، اور اگر آپ اس طرف چلے جائیں تو تہور ہے. تہور کا لغوی معنی نہ جانتے ہوئے لوگ بڑا غلط استعمال کرتے ہیں. تہور کہتے ہیں خودکشی کو، کہ ایک طرف چلے جاؤ تو جناب آپ جانیں کہ بزدلی ہے، دوسری طرف خودکشی ہے. انسان درمیان میں شجاعت ہے. چوتھی چیز عدالت ہے. تمہیں قسم انصاف کی بتاؤ کہ حضور نے سب سے بڑا عدل والا بندہ کس کو قرار دیا؟ سب سے بڑا عدل والا بندہ کس کو قرار دیا؟ میرے حضور نے فرمایا عادل الناس عقد الناس عقد الناس. سب سے بڑا میری امت میں کوئی قاضی ہے تو وہ علی المرتضی ہے. علی المرتضی ہے کرم اللہ وجہ الکریم. ہے. اس کے بعد میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا ابا بکر والذی باسنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر، اللہ نے قسم اللہ کی مجھے اس طرح محبوس کیا ہے کہ میری حقیقت جو ہے میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. میرے رب کے سوا اور میرے پروردگار کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاقیات لوگوں میں ان 4 اخلاقیات سے جس وقت پھوٹ کے نکلے تو عنوان یہ بنتا ہے کہ میں مغرب والوں کا چارٹر سامنے رکھ لوں جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب لو ٹو نو، کہ سب سے اونچی چیز کون سی ہے؟ جناب آلویز ٹیل دا ٹروتھ. جناب سچائی کو تلاش کرو. ریفارمرز دیکھو، شعراء دیکھو، محققین دیکھو، ادبا دیکھو، جرنیل دیکھو، پھر سچ تلاش کرو. جناب سب کی پلیٹیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی اور صداقت کا بادشاہ بھی میرا مصطفیٰ نظر آئے گا. تاجدار صداقت بھی رسول کریم علیہ تحیت و ثنا نظر آئیں گے. عالی وقار دوستو، ایتھکس اور 4 خوبیاں. ابھی میں آیت کی تشریح نہیں کر سکا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. انشاءاللہ اگلے اجتماع میں بھی میں خلق عظیم ہی پر گفتگو کروں گا. میرے آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے. ARY کی مہربانی کے 34 منٹ سے 40 منٹ کر دیے. یہ سخاوت بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اللہ دنیا آخرت میں آپ کو کام آئے، میرے اصحاب، میرے دوستوں، میرے سنگیوں کو بھی کام آئے. میں بھی امید رکھوں گا کہ آپ 7 تاریخ کے اجتماع میں تشریف لائیں. ایک بیٹ رہتا ہے تو درود شریف پر میرے عزیز نے بہت زبردست کتاب، اتنی موٹی، یہ ایک علامہ کستلانی کی کتاب کا دراسہ ہے. اس کو علامہ پروفیسر جناب آصف نقشبندی ترابی، میں نے ترمیم کیا ہے ترابی نقشبندی. ترابی پہلے لکھیں اور نقشبندی بعد میں لکھیں. ادھر آ کے بچے 50,000 روپیہ تیرے لیے میں انعام کا اعلان کرتا ہوں. بہت خوبصورت، یہ دوسری بڑی معرکۃ الآراء کتاب اس نے لکھی ہے. بچے نے مسند شاہین کا ترجمہ کیا. اس کے بعد علامہ کستلانی کے درود شریف کے فضائل پر آپ کو سٹال سے بھی مل سکے گی. مجھے فخر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بز میں اللہ نے نالائق لوگ پیدا نہیں کیے، لائق لوگ پیدا کیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین
یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔ اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر